حیدرآباد دکن کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ٹھیک ہے. حیدرآباد دکن جو ہے یہ ایک مسلم ریاست تھی جو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی, اور اس میں بادشاہ مسلمان تھا, لیکن جو اس کی رعایا تھی اس میں 90% ہندو تھے, لیکن بہت خوشحال اور سب سے امیر ریاست تھی ہندوستان کی. اور اس کو اصل میں ہوا یہ کہ یہ اس سے پہلے قلی قطب شاہ ایک ڈائنسٹی تھی, وہ یہاں حکومت کرتی تھی, لیکن اورنگزیب نے اس پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا, اور پھر وہاں پر ایک اپنا گورنر چھوڑ گئے, اس کو ایک صوبہ بنا لیا. لیکن جب یہ انگریز آئے اور مغلوں کی حکومت ختم ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو ریاست ڈکلیئر کری, تو یہ ایک اپنی ریاست تھی ہے. اور یہ ریاست پورے ایک ملک کی طرح تھی, کیوں کہ ان کی اپنی کرنسی تھی, ان کا اپنا پوسٹل سسٹم تھا, ان کی اپنی ایئر لائن تھی, ان کی اپنی ریلوے تھی, تو ہر چیز ان کی اپنی تھی, مطلب ایک ملک کی طرح تھا, اور امپورٹ ایکسپورٹس ہر چیز ان کی اپنی تھی. تو پھر اس کے بعد یہ جب ریاست بنی تو اس کا نام رہا آصف جاہی. آصف جاہی جو ہے یہ مطلب یہ کہ ڈائنسٹی تھی. تو اب یہ آصف جاہی کے 7 بادشاہ ہوئے. جو سب سے آخری بادشاہ تھے عثمان علی خان, وہ ریفارمر کہلاتے تھے. انہوں نے بڑی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے ان سب کے لیے بہت کام کیا, انہوں نے بہت چندہ دیا. اور پھر یہ تھا کہ جو مغل بادشاہ تھے ان کی جو نسل تھی, جب یہاں سے ہندوستان سے مغل ختم ہو گئی سلطنت تو وہ حیدرآباد آ گئے تھے, تو ان کو وہ نظام وظیفہ دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب ترکی کی حکومت ختم ہوئی تو ان کے بادشاہ فرانس میں ہو گئے تھے, تو ان کو بھی نظام جو ہے اس زمانے میں کہتے ہیں کہ $40,000 ان کو مہینے کے دیتے تھے, اس لیے کہ وہ بادشاہ تھے, تو وہ نسل دیتے تھے. اس کے بعد انہوں نے انہی کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کی شادی بھی کر لی, دورے شوار اور نیلوفر, 2 وہ تھے. تو حیدرآباد اس لحاظ سے ایک کافی تاریخی چیز تھی. اور پھر حیدرآباد ایسی جگہ تھی جہاں سے پورے مسلمان ہندوستان کے وہ وہاں آتے تھے, چونکہ ان کے لیے پراسپیکٹس تھے, ان کے لیے مواقع تھے. پنجاب سے پٹھان عرب بھی آتے تھے وہاں پر, پھر یو پی کے لوگ, ہر جگہ کے لوگ وہاں پر زیادہ تر مسلمان آتے تھے. اور لیکن کلچر دونوں بیسکلی ایسا تھا کہ ہندو بھی تھے, مسلمان بھی خیر ہندو میجورٹی میں تھے, لیکن جو حیدرآباد شہر تھا, حیدرآباد کا کیا ہے کہ حیدرآباد شہر کا نام بھی حیدرآباد تھا, اور سلطنت کا نام بھی حیدرآباد تھا, ملک کا نام بھی حیدرآباد تھا, اور شہر کا نام بھی حیدرآباد تھا جو دارالخلافہ تھا. تو وہاں پر جو وہ ہے وہ بالکل مغل اسٹائل کا تھا. وہاں پر ہندو بھی جو رہتے تھے وہ مسلمانوں کی طرح رہتے تھے رہن سہن, لیکن اسے آپ 20-25 کلومیٹر اگر دور چلے جائیں آپ تو پھر وہ ماحول پورا ہندوؤں کا تھا, اس لیے کہ زیادہ تر ہندو ہی رہتے تھے وہاں پر, ان کے گاؤں تھے, یہ جو بھی تھا. تو یہ تھا. پھر سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انہوں نے اردو کو بہت فروغ دیا. اردو یعنی حیدرآباد واحد ریاست ہے یا ملک ہے جہاں پر اردو پوری استعمال ہوتی تھی, سمجھا. علی گڑھ یونیورسٹی بھی انگلش میڈیم تھی, حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی اردو میڈیم تھی, حکومت کی زبان اردو تھی, کورٹ کی زبان اردو تھی, بول چال کی زبان اردو تھی. تو ہر چیز میں اردو استعمال ہوتی تھی, انگریزی کا استعمال ہوتی نہیں تھی, سوائے اگر آپ کو پڑھنا ہوتا آپ زبان کی طرف پڑھ لیں. تو پہلی جماعت سے لے کے یونیورسٹی PhD تک ہر چیز اردو میں ہوتی تھی. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے تھے, تو پھر وہاں کا ماحول کیسا تھا, ثقافت کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی. مطلب یہ ہوتا کیا تھا کہ پورے ہندوستان کی جو کریم ہے وہ آتی تھی. پنجاب کے بھی جیسا غلام احمد آپ کے گورنر جنرل تھے یہاں پر, اور اس سے پہلے وہ حیدرآباد کے فائنانس منسٹر تھے جو پنجابی تھے, سمجھے نا. اور پھر اس کے بعد بابا اردو وہ بھی وہیں سے تھے, اور کافی جو شاعر تھے وہ بھی ادھر آتے تھے. علامہ اقبال بہت آتے تھے. پہلا علامہ اقبال کا جو یوم اقبال ہے وہ حیدرآباد میں منایا گیا, تو نا حیدرآباد میں اقبال کو بہت پسند کرتے تھے لوگ. اور
उस लिहाज से वहाँ की जो वो बनी एक पूरी, चूंकि इंडिया की पूरी क्रीम आती थी वहाँ पर मुसलमानों की, और जो भी आता था निज़ाम उनको एक्सेप्ट करते थे, उनको रियायत देते थे, उनको जागीर देते थे ताकि वो खुशहाल रहे और अपना काम करें। कुछ खास सकाफती लिबास भी था? हाँ, हैदराबाद में नॉर्मली पैजामा और शेरवानी पहनी जाती थी, और एक लाल टोपी है जो तुर्की टोपी भी कहलाती है, वो फैज़ आपने देखा होगा कि तुर्क में भी अभी पहनते हैं वो, चूँकि वो बादशाह तुर्की थे तो वहाँ का लिबास, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म भी शेरवानी और पैजामा ही होता था। कुछ खास किस्म के रस्म रिवाज भी थे जो हैदराबाद दक्कन से मुंसलिक थे? नॉर्मली तो वही रस्म रिवाज जो पूरे मुसलमानों के हैं वही थे, उसका थोड़ा बहुत तौर तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन वैसे रस्म रिवाज ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में दूसरी जगह थे, या पंजाब में हो या यूपी में हो या दूसरी जगहों पे हो, तकरीबन वैसे ही थे। सर, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ की रियायत जो है वो बड़ी अमीर थी, उसकी क्या कोई खास वजह है? देखिए, इसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये कि इंडस्ट्रियलाइज मुल्क था, समझे, जिससे कि उसके अंदर शुगर मिल्स थे, स्टील मिल्स थे, और कल मेरे पास एक ब्रोशर है जिसपे आप अगर उसको हम डिस्प्ले कर सके तो कर सकेंगे। उसमें हर चीज़, उसमें इंपोर्ट्स कितनी होती है, एक्सपोर्ट कितनी होती है, कहाँ कहाँ रोड्स कितनी है, गाड़ियाँ कितनी है, बाइसाइकिल कितने, बैलगाड़ी कितने, ये तक है उसके अंदर। 1943 में वो है, वो टूरिस्ट के लिए छापा गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से। लेकिन वो एक तो वो था, दूसरी चीज़ क्या थी कि डायमंड वहाँ पर निकलते थे जिसको अब हीरे बोलते हैं, तो और हीरे दूसरी जगह भी निकलते थे, मगर पहली दफ़ा हैदराबाद में उसकी माइनिंग हुई। कान जैसा दूसरी जगह तो आप खोदे निकालते थे लोग, यहाँ पर बाद हफ्ता कान वाली माइनिंग हुई दुनिया में पहली दफ़ा हैदराबाद में। तो इस लिहाज से भी उनके पास पैसा बहुत था निज़ाम के पास। और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ पर गोल्ड भी निकलता था, तो गोल्ड के भी काफ़ी उनके वो थे। तो और फिर दूसरी जगह से बिजनेसेस भी अच्छे थे वहाँ पर, उनकी अपनी एयरलाइन भी थी, अपनी ट्रेन भी थी, हर चीज़ थी, तो उसके लिहाज से इट्स वेरी प्रॉस्परस जगह थी वो। ये जो हीरे थे, हीरे में से कई टॉप के हीरे दुनिया के वहीं पर निकले हैं। जो कोहिनूर हीरा जो मलके बरतानिया के ताज में है, या उनके ताज में है, मलका हो या वो भी वहीं से निकला था। तो लेकिन चूंकि अंग्रेज तो खाबिज थे, चोर थे, तो ये जो है चुरा के ये इंग्लैंड लेके चले गए, जैसे दूसरी चीज़ें हिंदुस्तान से चुरा के ले गए लोग, और तो ये भी चुरा के लेके चले गए, चूंकि ये लोग हम पे, मतलब हमारे घर पे कब्जा कर लिए थे, समझे ना। और कब्जा करके इनमें से जो जो चीज़ें हैं, अगर आप नॉर्थ में भी जाए तो बड़ी बड़ी जो लाल किला वगैरह है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन्होंने आग लगा के सोने को पिघला के निकाल लिया सब, ये सब लेके चले गए वहाँ पर।